السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، گالی کے جو نقصانات ہیں اس موضوع پر آپ اس سے پہلے کئی دروس کو سن چکے، اور اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ضرور سن لیں اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ تو چلیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، گالی کے نقصان میں آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو انسان گالیاں بکے گا اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو انسان گالی بکے گا اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے رائے گا اور برباد ہیں۔ جو انسان گالیاں بکے گا وہ انسان اپنی نیکیوں کو دوسروں کو ایک نہ ایک دن دے دینے والا ہے۔ جو انسان گالیاں بکے گا وہ انسان ایسا بدنصیب انسان ہے جو دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر لے لینے والا ہے۔ اب آپ چونکیے مت اور یہ مت سوچئے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو انسان گالی بکے گا وہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر لے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، ایسا ہی کچھ حدیث کے اندر تو مذکور ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، بھکاری کون ہے، غریب اور قلاش کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو غریب اور فقیر اور مسکین اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس ملا درہم ولا متاع، جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہ ہو۔ ایسا انسان بھکاری ہے، ایسا انسان کنگال ہے، ایسا انسان غریب اور فقیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری امت کا وہ انسان غریب اور فقیر اور بھکاری نہیں ہے، میری امت کا وہ انسان مفلس نہیں ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز کی کمی نہیں ہوگی، اس کے پاس روزے کی کمی نہیں ہوگی، اس کے پاس زکوٰۃ کی کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ بے شمار نیکیوں کو انجام دیتے ہوئے وہ انسان کل قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، نیکیوں کی کوئی کمی اس انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ انسان بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ اب تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، میرے پاس تو نیکیوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقَدْ يَأْتِي هَذَا، ایک انسان ادھر سے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ ذرا غور سے سنیں، ایک انسان ادھر سے آ جائے گا، ایک انسان ادھر سے آ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ قد شتم ھذا، کہ اللہ یہ نمازی صاحب، یہ روزہ رکھنے والے، یہ دیندار صاحب، یہ تو ایسے تھے جو مجھے دنیا کے اندر گالیاں دیا کرتے تھے، آج ہم اور آپ زبان کھولے تو ماں کی گالی دیتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو ماں کی گالی دیتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو ماں کی گالی دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وہ انسان کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اور ایک انسان آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اور ایک انسان آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا، اور ایک انسان آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر بہتان اور الزام لگایا تھا۔ اللہ کہے گا اچھا ایسا؟ تو اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا کہ فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے جن کے حق میں اس نے کوتاہیاں کی ہے۔ جس کو اس انسان نے گالیاں دی ہے اس کو نیکیاں اٹھا کر کے دے دی جائے، جس کا اس نے مال کھایا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائے، جس کو اس نے مارا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائے۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نیکیاں اٹھا کر کے دے دی جائیں گی، ابھی حقدار باقی رہیں گے، یہ کہنے والے لوگ باقی رہیں گے کہ اے اللہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے گالیاں دی تھی، یہ کہنے والے لوگ باقی رہیں گے کہ اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، یہ کہنے والے لوگ ابھی باقی رہیں گے کہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا، یہ کہنے والے لوگ باقی رہیں گے کہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اور اس کی نیکیاں ختم۔ لوگ باقی ہیں، دعوے دار باقی ہیں، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہیں۔ تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کہے گا کہ فرشتوں دیر کس بات کی ہے، یہ جتنے بھی دعوے دار ہیں تم ان کے برائیوں کو، ان کے گناہوں کو اس انسان کے سر رکھ دو، اس انسان کے اوپر ڈال دو،
اور کیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا ان تمام دعوے داروں کے برائیوں کو، ان کے گناہوں کو اس انسان کے اوپر رکھ دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیا کریں، کسی کا مال نہ کھایا کریں، کسی کے اوپر بہتان اور الزام نہ لگایا کریں، کسی کو مارا نہ کریں۔